السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت کہانی بیان کی ہے، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ یہ کہانی بھرپور ہے امتحان، صبر، ایمان اور معافی سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب لیکن خوبصورت خواب دیکھا۔ وہ ترنت اپنے والد کے پاس گئے اور کہا، ابا جان، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس خواب کا مطلب کچھ خاص ہے۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے مت کہنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے چلتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کے والد یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں۔ ایک دن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سازش رچا، چلو یوسف کو کہیں دور لے جا کر پھینک دیتے ہیں تاکہ ابا کا پیار صرف ہم پر رہے۔ وہ یعقوب علیہ السلام سے بولے، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا کچھ غلط ہے، لیکن انہوں نے اجازت دے دی۔ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے اور انہیں ایک گہری کنویں میں ڈال دیا۔ پھر واپس جا کر جھوٹ بولے کہ ابا، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ انہوں نے یوسف کا قمیض جھوٹی خون سے رنگین کر کے دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام نے صبر سے کہا، تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، مگر میں صبر کروں گا، صبر اے جمیل۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا اور یوسف علیہ السلام کو نکال لیا۔ انہوں نے انہیں مصر لے جا کر بیچ دیا۔ ایک محترم آدمی العزیز نے یوسف کو خرید لیا اور انہیں عزت دی۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام جوان اور بہت حسین ہوئے، لیکن ایک اور امتحان ان کا منتظر تھا۔ العزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرا مالک مجھے اچھا سلوک کرتا ہے، ظالموں کا کبھی بھلا نہیں ہوتا۔ جب العزیز کی بیوی نے جھوٹ بولا، یوسف علیہ السلام کو ناجائز طور پر جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، توحید کا اور ایمان کا۔ کچھ وقت بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، لیکن کوئی اس کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ یوسف علیہ السلام کو یاد کیا گیا اور انہوں نے کہا، آپ کے ملک میں 7 سال برکت آئیں گے، پھر 7 سال قحط کے۔ بادشاہ ان کی ہمت سے اتنا منتصر ہوا کہ انہوں نے آزاد کر دیا اور اپنا وزیر بنا لیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام ایک غلام سے ہو کر مصر کے معزز حکمراں بن گئے۔ قحط کے دور میں یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جسے وہ مل رہے ہیں وہ ان کا کھویا ہوا بھائی یوسف ہے۔ کچھ ملاقاتوں کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان ظاہر کی، میں ہوں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ ان کے بھائی شرمندہ ہوئے، گنہگار محسوس کیا، مگر یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی اور جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی گئی تو ان کی بصیرت واپس آ گئی اللہ کے حکم سے۔ اسی کے ساتھ بچپن کا خواب پورا ہو گیا۔ سورج، چاند اور 11 ستارے سب یوسف کے آگے سجدہ کر رہے تھے، عزت اور شکر کے اظہار کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے زندگی کتنی بھی مشکل ہو، چاہے لوگ ہم سے دھوکہ کریں، اگر ہم صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو اللہ کا منصوبہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے صبر، حیا اور معافی کا سب سے خوبصورت مثال دی۔ یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، ایک پیغام صبر، ایمان اور معافی کا۔ اللہ ہمیں بھی یوسف علیہ السلام جیسا صبر اور دل دے جو معاف کر سکے، آمین۔